بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. باب الحیض چل رہا تھا، جس میں حیض سے متعلقہ احکام یا پھر حیض سے ملتا جلتا خون جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اس کے احکام کے حوالے سے ہم دو حدیثیں پڑھ چکے ہیں، جس میں ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش مستحاضہ ہو گئیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر اس بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کا خون تو واضح ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، تو جب تک حیض کا خون رہے آپ نماز سے رکی رہیں، اور جب حیض ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اس میں ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل، مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل، اور فجر کے لیے ایک غسل، یعنی سیدہ عائشہ کی روایت میں تو صرف وضو کا تذکرہ ہے، جبکہ سیدہ اسماء بنت امیس کی روایت میں 3 دفعہ غسل کرنے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر غسل کرنا جو ہے یہ استحباب پر مبنی ہے، یعنی مستحب ہے۔ اگر کوئی کر لے غسل تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غسل کرنا اس کے لیے مشکل ہو تو وضو کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو استحاضہ جو ہے یہ ناقض وضو میں بھی ہم نے اس کو پہلے پڑھا تھا کہ اس سے وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باقی غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہے، غسل جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہی آگے جو ہیں دیگر احادیث وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہے سیدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک تفصیلی حدیث ہے۔ تو حمنہ بنت جحش جو ہیں یہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش ان کی بہن تھی۔ یہ پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھیں، جب وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو پھر انہوں نے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ تو حمنہ بنت جحش اللہ کے نبی کی آپ کہہ لیں کہ سالی تھی، یعنی زینب بنت جحش کی بہن تھی۔ تو فرماتی ہیں وان حمنہ بنت جحش، سیدہ حمنہ بنت جحش سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں کنتو استحاذ، میں مستحاضہ ہو جاتی تھی، یعنی مجھے استحاضہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا تھا، حیضتن کثیرتن شدیدتن، بہت شدید قسم کا اور بہت زیادہ قسم کا استحاضہ۔ یہ جو دوبارہ لفظ حیض ہے یہ استحاضہ کے معنی میں ہی ہے۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، استفتی ہی، میں آپ سے استفسار کر رہی تھی، آپ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما، بے شک یہ استحاضہ جو ہے، یہ رقضۃ، یہ ایک کچوکا ہے، من الشیطانی، شیطان کی طرف سے، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر معنوی طور پر بھی مسلط ہو جاتا ہے اور بسا اوقات حصی طور پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کے کچوکے کی وجہ سے کوئی رگ پھٹ جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ خون جاری ہو جاتا ہے، لہذا تو کیا کر، فتحیضی، تو اپنے آپ کو حائضہ شمار کر، ستۃ ایام او سبعۃ ایام، 6 دن یا 7 دن، ثم اغتسلی، پھر تو غسل کر لے، فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ،
اور جب تو صاف ہو جائے، اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائے، یعنی حیض کے خون سے پاک صاف ہو جائے، فصلی، پس تو نماز پڑھ، اربعۃ و عشرین، 24 دن، او ثلاثۃ و عشرین، یا 23 دن۔ یعنی اگر آپ نے حیض کو 6 دن شمار کیا ہے تو مہینے میں عموماً پیچھے 24 دن بچتے ہیں، تو 24 دن تو نماز پڑھ۔ اور اگر آپ نے حیض کو 7 دن شمار کیا ہے تو مہینے میں پیچھے عموماً 23 دن بچتے ہیں۔ یعنی عمومی طور پر مہینہ 30 کا ہوتا ہے، کبھی کبھار 29 کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کثرت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 6 دن ہے شمار کرے گی تو پھر 24 دن تو انہیں نماز پڑھنی ہے، اور اگر 7 دن ہے شمار کرے گی تو 23 دن نماز پڑھنی۔ لیکن یہ 6 اور 7 کا جو فرق ہے یہ اس لیے ہے کہ عورت بہتر سمجھتی ہے کہ میرا حیض جو ہے وہ کتنے دن جاری رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَصُومِي وَصَلِّ، ان دنوں میں تو روزہ بھی رکھ اور نماز بھی پڑھ۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، تجھے اتنا ہی کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، ہر مہینے ایسے کیا کر، یعنی ہر مہینے اتنے دن جو ہے وہ نماز اور روزے سے رک جا، اور اس کے بعد باقی جو دن بچیں ان دنوں میں نماز بھی پڑھ اور روزہ بھی رکھ۔ اور ہر مہینے ایسے ہی کر، کما تحیض النساء، جس طرح کے حائضہ عورتیں کرتی ہیں، باقی حیض والی خواتین کرتی ہیں۔ فَإِن قَوِيتِ، پھر اگر تجھ میں ہمت ہو، تو یہاں پہ جو لفظ قویتی ہے، تجھ میں ہمت ہو، اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، یہ طاقت اور ہمت اور موسم پر مبنی ہے کہ اگر آپ آسانی سے کر سکیں تو کر لیں، اور اگر نہ کر سکیں تو وضو ہی کافی ہے۔ فَإِن قَوِيتِ، اگر تو ہمت رکھے اور طاقت رکھے اس بات کی، ان تؤخری الظہر وتعجل العصر، کہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دے اور عصر کی نماز کو جلدی کر لے، ثم تغتسلی حین تطہرین، پھر تو غسل کر جب تو طہارت حاصل کرے، یعنی ظہر کو ذرا مؤخر کر کے اور عصر کو مقدم کر کے غسل کر لے جب تو پاک صاف ہو جائے، یعنی حیض سے پاک صاف ہو جائے، تو پھر تو نے ایسے کرنا ہے کہ ظہر کو لیٹ کر دینا ہے اور عصر کو جلدی کر لینا ہے، دونوں نمازوں کو گویا کہ جمع کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، اور پھر تو پڑھ ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھا، یعنی دو نمازوں کے لیے ایک غسل۔ یہ اس سے پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے سیدہ اسماء بنت امیس کی، اس کے اندر بھی اسی بات کا تذکرہ موجود ہے۔ ثم تؤخرین المغرب، پھر تو مغرب کو لیٹ کر لے، وتعجلین العشاء، اور عشاء کو جلدی پڑھ لے، ثم تغتسلین، پھر تو غسل کر لیں، وتجمعین بین الصلاتین، اور ان دونوں نمازوں کو جمع کر، یعنی جب غسل کرنا ہے تو غسل میں پھر آپ کے لیے یہ گنجائش باقی ہے کہ آپ دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وضو کر کے پڑھنا ہے تو پھر ہر نماز کو اپنے وقت پر ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو ظہر اثر کے لیے ایک وضو اور مغرب عشاء کے لیے ایک وضو۔ ففعلی، تو ایسے کر، یعنی اگر تو طاقت رکھتی ہے تو پھر تو ایسے کر۔ وتغتسلین مع الصبح وتصلین، اور تو صبح کے ساتھ بھی غسل کر اور تو نماز پڑھ۔ قال، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ، اور ان دونوں میں سے یہی امر جو ہے یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، یہ امر مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس امر سے مراد یہ ہے کہ آپ ظہر اثر کے لیے ایک غسل کریں اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کریں اور نماز فجر کے لیے ایک غسل کریں، یعنی یہ امر جو ہے اللہ کے نبی کو زیادہ پسند تھا۔ لیکن چونکہ پیچھے اللہ کے نبی نے جو لفظ بولے ہیں فَإِذَا قَوِيتِ، فَإِن قَوِيتِ، اگر تو طاقت رکھے، یعنی اگر غسل کرنے کی طاقت ہو، صحت اچھی ہو، موسم ٹھیک ہو، اور بار بار غسل کرنا جو ہے وہ مشقت کا باعث نہ بن رہا ہو، تو پھر آپ یہ عمل کر لیں۔
लेकिन अगर ताकत ना हो, सेहत अच्छी ना होने की वजह से, या मौसम शदीद होने की वजह से, या मुशक्क़त होने की वजह से, तो फिर वही हुक्म जो वजूब पर मबनी है कि आप जो हैं हर नमाज के लिए वजू कर लें और नमाज पढ़ें। तो इस हदीस से हमें वही बात जो इससे पहले दोनों अहादीस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वही बात मालूम होती है कि हर नमाज के लिए मुस्तहाजा औरत वजू करेगी, वजू करना वाजिब है, जबकि गुस्ल करना जो है वो मुस्तहब है। और वो भी फिर उसमें ये गुंजाइश भी अल्लाह के नबी ने दे दी कि अगर आप गुस्ल करके नमाज पढ़ें तो दो दो नमाजों को आप जमा करके भी पढ़ सकती हैं। रवाहु अल खमसतु इल्ला निसाइया, इस हदीस को इमाम निसाई के अलावा आइम्मा खमसा ने रिवायत किया है। वसहहहु अत-तिरमिज़ी, और इमाम तिरमिज़ी ने इसको सही करार दिया है। वहसनहु अल बुखारी, और इमाम बुखारी ने इसको हसन करार दिया है। तो हसन भी सही की ही एक किस्म है। इस हदीस से चंद एक अहम नुकात जो हमें मालूम होते हैं, उनमें से पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी के दौर में भी ख़वातीन को इस्तेहाज़ा लाहिक होता था। और इमाम स्यूती ने सुनन अन-निसाई की शरह में 9 ख़वातीन का तज़किरा किया है, यानी तादाद गिनवाई है कि जिनका बाकायदा अहादीस के अंदर तज़किरा मौजूद है, उनको इस्तेहाज़ा जो है वो लाहिक होता था। दूसरी बात जो हमें मालूम हुई वो ये है कि जो बंदा जाहिल है उस पर लाजिम है कि वो आलिम से सवाल करके अपना मसला वाज़े कर ले, पूछ ले। जाहिल आदमी को चाहिए कि वो आलिम से मसला पूछ ले। फिर इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि सवाल करने को आप फतवा भी कह सकते हैं। जिस तरह के वो कहती हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास आई अस्तफ्ती ही, मैं आपसे फतवा तलब कर रही थी। तो फतवा तलब करना या सवाल पूछना दोनों का एक ही माना है। जिस तरह के कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाते हैं वो यस्तफ्तूनका फिन्निसा, कि वो औरतों के बारे में आपसे सवाल पूछते हैं, फतवा पूछते हैं। कुल, आप कह दीजिए अल्लाह युफ्तीकुम फीहिन्ना, अल्लाह तुम्हें उनके बारे में फतवा देता है, मसला बताता है। इस हदीस से हमें यह भी मालूम हुआ कि शैतान जिस तरह मानवी तौर पर इंसान पर मुसल्लत होता है, यानी उसके दिलो दिमाग में वसवसे डालता है, इसी तरह हिस्सी तौर पर भी वो मुसल्लत हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस हदीस में तज़किरा है कि ये शैतान का कचौका है, कि यानी शैतान ने वहां पर मारा है और उससे जख्म हो गया है। और वैसे भी हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि बाद लोगों को जब जिन वगैरह लग जाते हैं तो वो शैतान का तसल्लुत ही होता है। तीसरी बात जो हमें यहाँ से मालूम हुई वो ये है कि मुस्तहाजा औरत जो है वो अपनी आदत, अव्वल तो उसको अपनी आदत मालूम होगी, और वो अपनी आदत के मुताबिक जो है हैज़ के दिन शुमार करेगी। और अगर उसको अपनी आदत मालूम नहीं है, यानी ऐसी औरत है कि जिसको अभी नए सिरे से हैज़ आना शुरू हुआ है, तो उसको अभी अंदाज़ा नहीं है कि मेरा हैज़ कितना होता था। एक औरत को अगर हैज़ पहले से आ रहा हो और बाद में जाकर इस्तेहाज़ा की बीमारी उसको लाहिक हो जाए, तो उसको अंदाज़ा होता है कि मेरा इतने दिन हैज़ होता था, अब ये हैज़ से ज़्यादा खून आ रहा है। लेकिन अगर किसी को पता ना हो तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो अपने खानदान की औरतों की तरफ रुजू करेगी कि उनकी हैज की जो आदत है वो कितने दिन है। तो जितने दिन उनकी आदत होगी वो उतने दिन ही अपना हैज शुमार करेगी, और उसके बाद वो इस्तेहाजा शुमार करेगी। इससे ये बात भी मालूम हुई कि हैज वाली औरत पर नमाज और रोज़ा दोनों मना है। हाँ, अलबत्ता जब वो हैज से पाक हो जाएगी तो रोज़ों की कज़ा करेगी, लेकिन नमाज की कज़ा नहीं करेगी। और इस हदीस से ये भी बात हमें मालूम हुई कि औरतों में हैज़ की जो मुद्दत है वो मुख्तलिफ होती है। बाद में 6 दिन हो सकती है, बाद में 7 दिन हो सकती है, बाद में इससे भी कम बेश हो सकती है। तो ये हर किसी की अपनी अपनी आदत है, फितरत के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने उनकी बनाई है। और इससे ये बात भी मालूम हुई कि अय्याम मखसूसा यानी हैज़ जो है ये हर महीने ख़वातीन को लाहिक होता है। उमूमन रूटीन यही है, ऐसा नहीं है कि
ایک مہینے آ جائے، 2 4 مہینے نہ آئے، اگر کسی کو ایسا ہوتا ہے تو وہ کسی بیماری کے باعث یا کسی رکاوٹ کے باعث ایسا ہے، ورنہ عام روٹین یہی ہے کہ یہ ہر مہینے جو ہے خواتین بنات آدم کو لاحق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ان کو لاحق ہو جائے تو وہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھتے تھے، حتیٰ کہ خواتین بھی، جس طرح کے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حمنہ بنت جہش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو ہے وہ مسئلہ پوچھا۔ اور پھر اس سے جو بات یہ معلوم ہوئی کہ دو نمازوں کو جمع کرنا ہے، تو یہ جمع جو ہے اس کو کہتے ہیں جمع سوری۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صورت کے اعتبار سے یہ جمع ہے، حالانکہ دونوں نمازیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت میں ہیں، یعنی ایک نماز کو آپ اس کے آخری وقت تک لیٹ کر دیں اور دوسری نماز کو اس کے بالکل اول وقت پہ پڑھ لیں، تو وہ دونوں نمازیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ وہ چند احکام تھے جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئے۔ اس کے بعد پھر مستحاضہ کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے ہی حدیث مبارکہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان ام حبیبہ بنت جحش، بے شک ام حبیبہ بنت جحش، انہوں نے شقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ اب یہ جو ام حبیبہ بنت جہش ہیں، یہ بھی حضرت زینب بنت جہش کی دوسری بہن تھی، یعنی حمنہ بنت جہش کی دوسری بہن تھی، تو ان کو بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ عموماً استحاضہ کا معاملہ خاندانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو حمنہ بنت جہش کو بھی استحاضہ کی شکایت تھی اور ام حبیبہ بنت جہش کو بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بہنوں کو ہی یہ شکایت لاحق تھی۔ تو ام حبیبہ بنت جہش نے شقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت خون کی شکایت کی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تو ٹھہری رہے، قدرا اتنی مدت، ما کانت تحبسو کی جتنی مدت تجھے روکتا تھا، حیضتو کی تیرا حیض، یعنی جتنی مدت تجھے پہلے حیض لاحق ہوتا تھا اتنی مدت تک تو نماز روزے سے رکی رہے، ثم اغتسلی، اور پھر تو غسل کر لے اور نماز پڑھ۔ تو وہ کیا کرتی تھی؟ فکانت تغتسل لکل صلاۃ، وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ تو پچھلی حدیث اور اس حدیث میں یہ فرق ہے کہ اللہ کے نبی نے تو اس کو حکم نہیں دیا تھا، بس صرف اتنا کہا کہ پھر تو غسل کر، لیکن وہ خود ہی ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جو غسل کا حکم دیا وہ دو نمازوں کو جمع کر کر کے دیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے ہر نماز کے لیے استحباب پر عمل کرتے ہوئے غسل کرنا شروع کر دیا۔ تو جس طرح کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ غسل جو ہے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو یہ اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے مطابق، صحت کے مطابق جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت سیدہ ام حبیبہ جو ہیں ان کی روٹین پہ عمل کر سکتی ہے تو اس پہ کر لے، اگر اس پہ بھی نہیں کر سکتی تو وہ جو دوسری روٹین ہے دو نمازوں کے لیے ایک غسل کی اس پہ کر لے، اور اگر وہ بھی مشقت محسوس ہو رہی ہو تو پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو ہی کر لے، وہی کافی ہے۔ تو اس حدیث سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ استحاضہ موروثی عارضہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم دونوں بہنوں کو لاحق تھا، تو یہ خاندانی بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ ایک خاندان کی خواتین کے اندر یہ معاملہ ہو۔ بہرحال اس کا علاج بھی موجود ہے آج کل۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز جو ہے اس کے بارے میں جب سوال کیا جائے یا فتویٰ پوچھا جائے تو آپ اس کو شکوہ کا نام کہہ سکتے ہیں۔ شکوہ میں نے شکایت کی، جس طرح کہ یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ شقت الی رسول اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی۔ اور اسی طرح یہ بات واضح ہے
کہ مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنا لازم نہیں بلکہ مستحب ہے، اور یہ تفصیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ وفی روایت للبخاری کی، اور بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وَتَوَضَّئِ لِكُلِّ الصَّلَاةِ، یعنی اللہ کے نبی نے اس کو یہ کہا کہ وَتَوَضَّئِ لِكُلِّ الصَّلَاةِ، کہ تو ہر نماز کے لیے وضو کر۔ وَهِيَ لِأَبِي داود وغیرہ من وجہ آخر، اور یہی روایت جو ہے، یہی الفاظ جو ہیں ابو داود وغیرہ نے بھی دوسری سند سے یا دوسرے طریق سے نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حیض کا خون ختم ہو جائے اور اس کے بعد رحم مادر سے زرد پانی یا گدلا پانی، مٹیالہ پانی جو ہے، اگر وہ خارج ہو رہا ہو تو کیا اس کو حیض شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس حدیث کے مطابق اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی جائے گی۔ وعن ام عطیہ، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ، قدرہ کہتے ہیں مٹیالے پانی کو، مٹی کے رنگ کے جو پانی ہے، اور صفرہ کہتے ہیں زرد رنگ کا پانی جو ہے۔ تو کنہ لا نعدو، ہم نہیں شمار کرتی تھی، کچھ بھی شمار نہیں کرتی تھی، کچھ نہیں سمجھتی تھی، القدرتا مٹیالے پانی کو، مٹی کے رنگ کے پانی کو، والصفرتا اور زرد رنگ کے پانی کو، بعد الطہر شیئا، طہارت حاصل کرنے کے بعد کچھ بھی، یعنی یہ جو پانی اگر خارج ہو رہا ہوتا تھا تو اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتی تھی، یعنی ہم اپنی نماز روزہ جو ہے وہ جاری رکھتی تھی اور اس کو حیض نہیں سمجھتی تھی، بلکہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لینے کے بعد نماز بھی پڑھتی اور روزہ بھی رکھتی۔ رواہ البخاری و ابو داود، اس حدیث کو امام بخاری اور ابو داود نے روایت کیا ہے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ ابو داود کے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب کسی خاتون کا حیض ختم ہو جائے اور وہ نہا لے تو اس کے بعد اگر رحم مادر سے، شرمگاہ سے کچھ مٹیالے رنگ کا پانی یا پیلے رنگ کا پانی کچھ نکل رہا ہو یا اس کا نشان لگ رہا ہو تو اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس کے بعد آگے پھر حیض کی حالت میں عورت سے استمتاع یا تلذذ حاصل کرنے کا شرعی حکم کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہودی جو ہیں وہ حالت حیض میں عورتوں کو بالکل الگ کر دیتے تھے، نہ ان کے ہاتھ سے کھانا پکواتے تھے، نہ ان سے کپڑے دھلواتے تھے، بلکہ اہل عرب تو حیض والی عورتوں کو الگ ایک کمرے میں کر دیتے تھے، یعنی اپنے سے بالکل علیحدہ کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک اسلام کی مہربانی ہے جو اللہ رب العزت نے اور اسلام نے بناتے آدم پر یہ مہربانی کی ہے، یہ فضل کیا ہے کہ ان کو عزت دی ہے، ان کو مقام دیا ہے، اور حالت حیض میں ان کے ساتھ میل جول، رہن سہن، کھانا پینا مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ صرف جماع جو ہے اس سے منع کیے ہیں، باقی اس عورت کے ساتھ جو ہے سارے معاملات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو ہے یہ عورت پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ افسوس ہے کہ جو عورتیں بازاروں میں نکلتی ہیں اور اسلام کے خلاف نعرے لگاتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، تو وہ دراصل شیطان کے ایجنڈے پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ جو عزت اور مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کسی مذہب کے اندر یا کسی دوسرے دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک محترم اور مقدس رشتہ، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، اسی طرح بیوی کا، یہ سارے مبارک اور مقدس اور محترم رشتے ہیں۔ ان رشتوں کا تقدس اور ان رشتوں کا احترام احادیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے حقوق، ان کے فرائض
ہر چیز جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہودیوں کے خلاف اور یہودیوں کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے مسلمانوں کو خواتین کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ میل جول، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، ان کے دھلے ہوئے کپڑے اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے اور جماع سے ہٹ کر باقی تلذذ اور استمتاع کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ حیض کی حالت میں عورتوں کو اچھوت نہ سمجھے یا نجس نہ سمجھے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ مسجد سے چٹائی لے آؤ، تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی کہ میں حائضہ ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ یعنی حیض کی حالت میں اب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ صرف ایک مانوی حکم ہے کہ جب حائضہ عورت ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے، اور وہ بھی عورت کے اوپر آسانی ہے اور تخفیف ہے، کیونکہ حالت حیض میں عورت جو ہے وہ مشقت برداشت کر رہی ہوتی ہے، مشکل حالات سے گزر رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو فرائض تھے ان میں بھی تخفیف کر دی، آسانی کر دی، تاکہ وہ ان ایام میں آسانی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ان ایام کو گزار سکے۔ تو سیدہ عائشہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وان انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان الیہودا، بے شک یہودی جو ہیں، کانت تھے، اذا حاضت المرأۃ فیہم، جب ان میں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو ان کی عادت یہ تھی کہ لم یؤکلوہا، وہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اس کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے نہیں تھے، وہ اس کو اچھوت سمجھتے تھے، نجس سمجھتے تھے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء، تم سب کچھ کر سکتے ہو، الا النکاح، سوائے جماع کے۔ تو حالت حیض میں عورت کے ساتھ مل کر کھا پی سکتے ہو، عورت کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، بوس و کنار کر سکتے ہو، اور عورت کے دھوئے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہو، تو صرف جماع جو ہے وہ منع ہے، اس کے علاوہ باقی ہر جائز اور حلال امر جو ہے وہ آپ کے لیے درست ہے۔ عورت جو ہے وہ اچھوت نہیں ہے اور وہ بذات خود نجس نہیں ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اب پچھلی حدیث میں چونکہ اللہ کے نبی نے قولی طور پر حکم دیا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو، اور اس سے اگلی حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ آپ کا عمل بھی یہ تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفقت تھی، نرمی تھی، اور سیدہ عائشہ چونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اس لیے اس چیز کو وہی بیان کر سکتی تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا تھا۔ تو شریعت کو بیان کرنے میں شرم و حیا جو ہے وہ مانے نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ احادیث اگر بیان نہ کی ہوتی تو ہمیں یہ معاملات جو ہے واضح نہ ہوتے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یأمرنی، مجھے حکم دیتے، فأتزر، تو میں ازار مند باندھ لیتی، یعنی ازار باندھ لیتی، چادر باندھ لیتی، فیباشرونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہم آغوش ہو جاتے تھے، وَأَنَا حائضٌ، اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ تو یہاں مباشرت سے مراد وہاں میل جول ہے، بوس و کنار ہے، معانقہ ہے، لیکن یہاں مباشرت سے مراد جماع نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہاں پہ جماع مراد لیے ہے تو اس نے بالکل غلط سمجھا ہے۔ تو حالت حیض میں جماع کے علاوہ جس طرح اس سے پہلے حدیث گزری ہے، قولی حدیث، اس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو جماع کے علاوہ باقی بوس و کنار، میل جول، معانقہ اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ جائز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہم آغوش ہوتے جماع کے علاوہ، اور سیدہ عائشہ جو ہیں اس حالت میں حائضہ ہوتی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں جماع کر لیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ رب العزت نے حالت حیض میں جماع سے منع فرمایا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ اے نبی وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ان سے جماع نہ کرو، یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل ان سے الگ ہو جائے۔ تو یہ حدیث اگرچہ موقوف حدیث ہے، بعض نے اس کو موقوف کہا ہے اور بعض نے اس کی سند کے اندر ضعف بھی ثابت کیا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور پھر آگے کفارے کے حوالے سے بھی اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال پہلے حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، فی الذی، اس آدمی کے بارے میں، یاتی امراتہ، جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، واہی حائض، اس حالت میں کہ وہ حائضہ ہوتی ہے، یعنی حیض کی حالت میں اس سے جماع کر لیتا ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، یہ تصدق بدینار، وہ ایک دینار صدقہ کرے، اور بے نصف دینار، یا آدھا دینار جو ہے وہ صدقہ کرے۔ تو یہ گویا کہ ایک کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے وہ ایک دینار یا نصف دینار بطور کفارے کے صدقہ کرے۔ رواہ الخمسہ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ وصححہ الحاکم وابن القطان، حاکم اور ابن القطان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ورجح غیرہما، اور ان دونوں یعنی حاکم اور ابن قطان کے علاوہ محدثین نے ترجیح دی ہے وقفہ، اس حدیث کے موقوف ہونے کی، یعنی یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ حضرت ابن عباس کا اپنا قول ہے۔ اور پھر اس حدیث میں ضعف بھی پایا جاتا ہے، محدثین کے ہاں یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب جن کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے ان کے ہاں حالت حیض میں جماع کرنے سے کوئی کفارہ جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتا، لیکن جن کے ہاں یہ حدیث حسن درجے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر اس کے اوپر کفارہ جو ہے وہ لاحق ہوگا۔ باقی یہ حدیث صحیح ہو یا ضعیف ہو، اللہ کا حکم جب قرآن مجید میں آ گیا کہ آپ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن، کہ آپ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہیں اور ان کے قریب نہ جائیں، تو یہی حکم ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جماع کر لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے، اس نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی مخالفت کی ہے اور نافرمانی کی ہے۔ اور ویسے بھی طبی اعتبار سے بھی یہ معاملہ جو ہے حالت حیض میں جماع کرنا طبی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ حکماء، اطباء اور ڈاکٹر حضرات اس بارے میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں کہ اس سے کیا کیا بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی کیونکہ جماع جو ہے وہ ایک فریش طبیعت کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب حالت حیض میں جماع کیا جائے تو گندا خون، نجاست، بدبو اور یہ ساری چیزیں جب انسان اس کا سامنا کرتا ہے تو پھر وہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جماع کے عمل سے ہی متنفر ہو جائے، اور پھر اس حالت میں عورت کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ حالت حیض میں آپ کہہ لیں کہ جیسے زخم ہوتا ہے، زخم کی صورت حال جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب حالت حیض ہو تو آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ جماع نہیں کرنا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ،
फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो पाक हो जाएं। पाक होने से मुराद ये है कि वो हैज का खून भी ख़त्म हो जाए और वो गुस्ल कर ले। तो गुस्ल कर लेने के बाद औरत जो है वो हलाल होती है, और उसके बाद जो है उसके साथ जिमा किया जा सकता है। तो आज का हमारा लेक्चर इंशाल्लाह यहीं तक ही है। बाकी आगे हैज से मुताल्लिक ही चंद एक अहकाम हैं जो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।